نماز کتنی اہم عبادت ہے۔ روزے کا حکم رب نے دیا تو زمین پہ دیا، حج کا حکم دیا تو زمین پہ دیا، زکوٰۃ کا حکم دیا تو زمین پہ دیا، مگر جب نماز اپنے حبیب کو رب نے دیا تو زمین پہ نہیں دیا، معراج میں بلایا۔ سبحان اللہ، بچل کے بولے سبحان اللہ۔ وہ بھی کس عظیم الشان سے بلایا۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی راتوں رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف۔ رب کائنات نے اپنے حبیب کو معراج میں بلایا، اور کس عظیم الشان کے ساتھ بلایا، مسجد حرام سے لے کر کے مسجد اقصی تک۔ اور مسجد اقصی میں جب مصطفیٰ پہنچے، امپورٹنٹ پوائنٹ، ابھی نماز ملی نہیں، ابھی نماز کا حکم ہوا نہیں۔ آج جب کسی کو کوئی چیز ملتی ہے تب وہ چیز کرتا ہے۔ قرآن آپ کو ملے گا تو آپ قرآن پڑھیں گے، روزہ آپ کو ملے گا تو روزہ رکھیں گے، حج کا وقت آپ کو ملے گا تو حج کریں گے، زکوٰۃ آپ کے اوپر واجب ہوگی تو آپ زکوٰۃ دیں گے۔ مگر واہ رے میرے مصطفیٰ، ابھی آپ کو نماز ملی نہیں، ابھی نماز آپ کو نہیں دی گئی ہے۔ بیت المقدس میں نماز ملنے سے پہلے آپ نے نماز پڑھا دیا اور یہیں پہ بتا دیا، اور نبیوں کا مقام اور ہے، میرا مقام اور ہے، اوروں کا مقام اور ہے، میرا مقام اور ہے۔ اوروں کو جب کوئی چیز ملتی ہے تب وہ کرتا ہے، مجھے نماز ملی نہیں، میں نے نماز پڑھا ہے نا۔ تمام انبیاء کرام کو مصطفیٰ نے نماز پڑھائی، کہاں پڑھایا؟ مسجد اقصی میں۔ سب یہی بیان کرتے ہیں، سب بیان کرتے ہیں کیا نہیں؟ سنی ہو تو وہ بھی مانتے ہیں، اہل حدیث ہو تو وہ بھی مانتے ہیں، شیعہ ہے تو وہ بھی مانتے ہیں، خارجی ہے تو وہ بھی کہتے ہیں، رافضی ہے تو وہ بھی مانتے ہیں کہ مسجد اقصی میں مصطفیٰ نے تمام انبیاء کو نماز پڑھایا۔ مقتدی بن کے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام ہیں، اور مقتدہ بن کے میرے مصطفیٰ ہیں۔ تمام انبیاء کرام مقتدی، مصطفیٰ امام بنے ہوئے ہیں۔ ایک پوائنٹ اور آ گیا ہے ذہن میں، بتاؤ آفاق بھائی، اگر لوگوں کو اکٹھا کرنا، لوگوں کو جمع کرنا، تو اعلان کرنا پڑتا ہے، پہلے بتایا جاتا ہے، وقت بتایا جاتا ہے، دن بتایا جاتا ہے، تاریخ بتائی جاتی ہے، لوگوں کے کانوں تک یہ آواز پہنچائی جاتی ہے کہ فلاں جگہ پہ جمع ہونا ہے، فلاں وقت پہ جمع ہونا ہے، فلاں تاریخ کو جمع ہونا ہے، فلاں دن جمع ہونا ہے۔ آج تو موبائل کے ذریعے سے اعلان ہوتا ہے، اخبار کے ذریعے سے اعلان ہوتا ہے، پوسٹر کے ذریعے سے اعلان ہوتا ہے، نہ جانے اعلانات کے کتنے سامان مہیا ہو چکے ہیں، اس کے باوجود بھی آسانی کے ساتھ لوگ جمع نہیں ہوتے۔ میں کہہ کر کے تھک گیا ہوں کہ ہر سنڈے عشاء کے بعد جمع ہوئی ہے، مگر آج تک لوگ جمع نہیں ہوئے۔ اور جیسے ہی جمعے کا دن آتا ہے سارے لوگ جمع ہو جاتے ہیں، کیونکہ وقت متعین ہے، سب جانتے ہیں۔ جمعرات کو ہم جمع کرنا چاہے تو ناک رگڑ رگڑ کر پریشان ہو جائیں گے، مگر اتنے لوگ جمع نہیں ہوں گے۔ اور جمعہ کو کچھ کہنا نہیں پڑتا، آسانی کے ساتھ لوگ جمع ہو جاتے ہیں۔ کہیں پہ لوگوں کو جمع کرنا ہو تو پوسٹر چھپوایا جاتا ہے، پمپلیٹ چھپوایا جاتا ہے، لوگوں میں اعلان کیا جاتا ہے، تب لوگ اکٹھا ہوتے ہیں۔ وہ کیسا اجتماع تھا، کس نے اعلان کیا تھا اور کس کے ذریعے سے اعلان ہوا تھا؟ نہ تو موبائل کا زمانہ ہے، نہ اخبار کا زمانہ ہے، نہ میڈیا کا زمانہ ہے، نہ ٹیلی فون کا زمانہ ہے۔ کیسے نبیوں کو پتا چل گیا کہ مصطفیٰ مسجد اقصی میں نماز پڑھائیں گے؟ وہ تاریخ کیسے معلوم ہوئی؟ وہ دن کیسے معلوم ہوا؟ وہ وقت نبیوں کو کیسے پتا چلا؟ تبھی تو بریلی کے تاجدار پکار اٹھے، اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ مان وہ عقیدہ جو بریلی کے تاجدار نے دیا ہے، جو اعلیٰ حضرت نے دیا ہے، کہ نبیوں کو علم غیب عطا کیا گیا ہے۔ نبیوں کو کیسے پتا چلا کہ مصطفیٰ مسجد اقصی میں نماز پڑھائے؟ اور وہ بھی ایک جگہ پہ 1,24,000 انبیاء کرام مدفن نہیں ہے۔ کوئی مصر میں ہے، کوئی نینوا میں ہے، کوئی فلسطین میں ہے، کوئی ملک شام میں ہے، کوئی عراق میں ہے۔ یہ سارے نبیوں کو قبروں میں جا کر کے کس نے بتایا کہ چلو مسجد اقصی، وہیں پہ مصطفیٰ نماز پڑھائیں گے؟
کس نے بتایا؟ اب بھی علم غیب ماننے سے کوئی انکار کرے گے تو اس کو ہم عقل والا کہیں گے کہ بے وقوف کہیں گے؟ مولوی ہوگا تو اپنی جگہ پہ، پیر ہوگا تو اپنی جگہ پہ، خطیب ہوگا تو اپنی جگہ پہ۔ پہلے یہ بتائے کہ ان نبیوں کو کیسے پتا چلا کہ مصطفیٰ معراج میں تشریف لے جا رہے ہیں، مسجد اقصی میں نماز پڑھائیں گے؟ مقتدی بن کے سارے نبی کھڑے ہیں، کوئی اعتراض کر سکتا ہے کہ روح کے ساتھ گئے تھے، جسم کے ساتھ نہیں گئے تھے؟ کوئی اعتراض کر سکتا ہے کہ روحوں کی بات تھی، کہ انبیاء کرام کی روحیں چلی گئی تھی، جسم کے ساتھ کوئی جا سکتا ہے؟ یہ روح کی بات ہے۔ میں کہتا ہوں اسی لیے تو مصطفیٰ نے نماز پڑھایا اور کوئی دوسرا کام نہ کرایا۔ نماز پڑھا کر مصطفیٰ نے بتا دیا کہ روحوں پہ نماز نہیں ہے، روح اور جسم کے ساتھ جو زندہ ہوتے ہیں انہی پہ نماز ہے۔ انبیاء کرام زندہ ہے، بریلی کے تاجدار پکار اٹھے، ایسے زندہ ہے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ زندہ ہے تبھی تو نماز پڑھے، اور پیچھے مقتدی بن کے سب کھڑے ہیں، مصطفیٰ مقتدی بن کے کھڑے ہیں۔ اچھا ایک پوائنٹ کی بات اور، مصطفیٰ نے وہاں نماز پڑھایا، بتا دیا کہ مجھے کیا ملے گا اور میری امتیوں کے لیے، وہ یہیں پہ بتا دے رہے نماز پڑھا کر کے کہ وہاں تحفہ کیا ملے گا۔ اور جب رب کی بارگاہ میں مصطفیٰ گئے تو ملا کیا؟ 50 وقت کی نماز۔ کتنے وقت کی؟ 50 وقت کی۔ مصطفیٰ لے لیے، رب کی بارگاہ میں یہ تحفہ ملا، اے میرے حبیب آپ کی امتیوں کے لیے تحفہ ہے، میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اے رب ذوالجلال میری امتیوں کے لیے کیا تحفہ ہے؟ رب کائنات نے فرمایا 50 وقت کی نماز آپ کی امتیوں کے لیے بہترین تحفہ۔ مصطفیٰ لیے آئے، واپس ہو رہے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہے نا، واقعہ کئی بار سنے ہوں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام روک لیے، یا رسول اللہ معراج میں گئے تھے، واپس جا رہے، آپ کی امتیوں کے لیے کیا ملا؟ میرے آقا نے فرمایا 50 وقت کی نماز۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے، یا رسول اللہ واپس جائیے رب کی بارگاہ میں، یہ 50 وقت کی آپ کی امت پڑھ پائے گی؟ کم کرائیے، نہیں پڑھ پائے گی۔ یہی ہے نا، ادھر ادھر میں ڈنڈی تو نہیں مار رہا ہوں، ایسا ہی واقعہ ہے۔ مولانا رستم صاحب قبلہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ سینکڑوں سال پہلے، اے موسیٰ علیہ السلام یہ آپ کی امتیوں کی بات نہیں ہے، یہ میرے آقا کی امت کی بات ہے، آپ نے روکا کیوں؟ اور آپ کی امتیوں کو تو یہ تحفہ ملا نہیں تھا، یہ مصطفیٰ کی امتیوں کو یہ تحفہ ملا تھا، آپ نے روکا کیوں؟ آپ کا زمانہ الگ ہے، مصطفیٰ کا زمانہ الگ ہے، آپ کی امت الگ ہے، مصطفیٰ کی امت الگ ہے۔ ارے مصطفیٰ کی امت کے بارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیسے پتا چلا کہ ہم نہیں پڑھ پائیں گے یا پڑھ پائیں گے؟ یہیں پہ پتا چلا کہ اللہ کے جو پیغمبر ہوتے ہیں انہیں علم غیب ہوتا ہے، تبھی تو وہ کہے کہ یا رسول اللہ آپ کی امت نہیں پڑھ پائے، بتا دیے کہ میں علم غیب کا جاننے والا ہوں، میرے پاس علم غیب ہے۔ اچھا حضرت موسیٰ علیہ السلام 1,24,000 انبیاء کرام تھے، تو صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہی کیوں کہا؟ چاہتے تو دوسرے نبی ملاقات کر کے کہہ سکتے تھے یا رسول اللہ آپ کی امت یہ نماز نہیں پڑھ پائے گی، کم کرائیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہی کیوں کہا؟ جانتے ہو جب میرے آقا معراج شریف میں جا رہے تھے تو میرے آقا فرماتے ہیں جب کثیب احمر سے میری سواری گزر رہی تھی اس وقت میں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے۔ سبحان اللہ، یہ حدیث ہے نا کہ مصطفیٰ جا رہے ہیں، آپ نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ مصطفیٰ جس براق پہ سوار تھے اس براق کی رفتار کا عالم یہ تھا
جہاں تک اس کی نگاہ پہنچتی تھی وہاں تک اپنا ایک قدم رکھتا تھا۔ اتنی رفتار میں میرے آقا نے پہچان کیسے لیا کہ یہ موسیٰ ہی ہے جو اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں؟ کیسے پہچان لیا؟ جب مصطفیٰ کی نگاہ وسعت کا جب یہ عالم ہے تو پھر یہیں سے ثابت ہو گیا کہ دنیا کے کسی کونے میں لوگ رہ کر کے مصطفیٰ کے اوپر صلاۃ و سلام پڑھیں گے، مصطفیٰ دیکھتے بھی ہیں، مصطفیٰ پہچانتے بھی ہیں۔ جب اور نبی جان گئے کہ مصطفیٰ معراج میں جا رہی ہے، مسجد اقصی میں نماز پڑھائیں گے، نینوا میں جن کی قبر تھی وہ بھی جان گئے، فلسطین میں جو لیٹے ہوئے تھے وہ بھی جان گئے، ملک شام میں جو دفن تھے وہ بھی جان گئے، مصر میں جو دفن تھے وہ بھی جان گئے، تمام انبیاء کرام جان گئے کہ مصطفیٰ مسجد اقصی میں نماز پڑھائیں گے۔ جب اور نبیوں کا علم کا عالم یہ ہے تو میرے مصطفیٰ کے علم کا عالم کیا ہوگا؟ پھر کیوں کہتے ہو کہ سلام ہم یہاں سے پڑھیں گے، مصطفیٰ نہیں سن پائیں گے؟ ارے جب دوسرے انبیاء کرام کو خبر ہے، دور کی خبر وہ رکھتے ہیں، تو مصطفیٰ کو دور کی خبر نہیں ہو سکتا۔ بے وقوف ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ یہاں سے سلام پڑھتے، وہ کیسے سنیں گے؟ دیکھو ایسے سنیں گے جیسے ان انبیاء کرام نے دیکھ لیا، جان لیا، خبر ہو گئی کہ مصطفیٰ جا رہے ہیں۔ تو میرے آقا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا۔ یا رسول اللہ، آپ نے بہت سارے انبیاء کرام کو نماز پڑھایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آپ نے قبر میں کیوں دیکھا؟ آپ چاہے تھے تو دوسرے نبی کو بھی قبر میں دیکھ سکتے تھے اور کہہ سکتے تھے فلاں نبی کو میں نے قبر میں دیکھا، حضرت آدم کو دیکھا میں نے، حضرت موسیٰ کو دیکھا، حضرت عیسیٰ کو دیکھا، حضرت یحییٰ کو دیکھا، حضرت زکریا کو دیکھا۔ کسی نبی کو آپ نے قبر میں دیکھنے کا ذکر نہیں کیا، آپ نے کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا۔ آخر وجہ کیا؟ کیونکہ میرے مصطفیٰ دیکھ رہے تھے کچھ لوگ پیدا ہوں گے جو کہیں گے قبر والے مدد نہیں کریں گے، قبر والے مدد نہیں کر سکتے، کیوں جاتے ہو قبروں پہ؟ قبر والے جو ہیں وہ سنتے نہیں، وہ مدد نہیں کرتے۔ اس لیے میرے آقا نے فرما دیا کہ میں جب کسیب عامر سے گزر رہا تھا تو میں نے موسیٰ کو اپنی قبر میں دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہی ہے، تاکہ پتہ چل جائے کہ پہلے موسیٰ قبر میں ہے اور جب قبر والے کی مدد ہوتی ہے، قبر والا مدد کرتا ہے۔ اگر قبر والا مدد نہیں کرتا، میں کہتا ہوں اگر یہ عقیدہ کسی کا ہے، اگر یہ کہتا ہے، اگر کوئی یہ مانتا ہے کہ قبر والے مدد نہیں کرتے، قبر والے کچھ دیتے نہیں ہیں، تو میں کہتا ہوں پھر 5 وقت کی مت پڑھو، 50 پڑھو، کیونکہ 5 وقت کی نماز جو بچی ہے وہ قبر والے کی مدد سے بچی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ واپس جائیے، یہ قبر والے ہی تو ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت پہلے انتقال فرما گئے، قبر والے مدد کر رہی ہیں، قبر والے سفارش کر رہی ہیں۔ یا رسول اللہ، آپ کی امت یہ اتنا نہیں پڑھ پائے گی، آپ جائیے اور کم کرائیے۔ اچھا، کچھ لوگ اعتراض کر دیتے ہیں، بس آخری پوائنٹ کی بات کر کے گفتگو ختم کرتے، کہتے ہیں میاں دیکھو، اگر نبی کو علم غیب ہوتا تو پھر 5 وقت کی ہی ایک بارگی کم کرا لیتے، یا جیسے ہی رب کائنات 50 وقت کی دیا تھا تو کہہ دیتے، اگر نبی کو علم غیب ہوتا تو کہہ دیتے نا کہ مولا 50 وقت کی نہیں پڑھ پائیں گی ہماری امت، اس لیے 5 ہی کر دو۔ تو مصطفیٰ کو علم غیب نہیں ہے، معاذ اللہ۔ اچھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب کہا تو مصطفیٰ گئے اور کم کرائے۔ میں کہتا ہوں اب تو اور پھنس گئے ہو، اچھے کے پنجے میں آ گئے ہو۔ تم کیا سوچتے ہو کہ سنیوں کو ہم پھنسا دیں گے؟ ارے تیری اس بات سے تو رب پہ بھی اعتراض ہوتا ہے۔ اس کا مطلب رب کو بھی نہیں پتا تھا کہ 50 وقت کی ہم دے رہے ہیں، ہم کو کم کرنا ہوگا، اور کم کرتے کرتے 5 ہی بچے گی، تو پھر رب کو بھی نہیں معلوم تھا کہ 50 وقت کی دے دیا، کم کراتے کراتے 5 وقت کی بچے۔ خالی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہی پتا تھا، رب کو بھی نہیں پتا تھا۔ پھر اس کا مطلب، اور جب رب کو پتا تھا، اللہ کے
عالم الغیب و شہادہ ہونے میں کسی کو تو اعتراض نہیں ہے، تو پھر رب جب کم کرا رہا تھا تو 5 ہی کیوں کم کر رہا تھا؟ جبکہ اس کو تو پتا ہے نا کہ 5 ہی وقت کی بچے گی، تو پھر 5 کر کے کم رب کائنات نے کیوں کیا؟ ڈائریکٹلی 45 کیوں نہیں کم کر دیا؟ کچھ راز کی بات تھی، کچھ حکمت تھی، کچھ مصلحت تھی، اور وہ مصلحت کیا تھی اس کے لیے وقت چاہیے۔ انشاءاللہ کبھی گفتگو کرنے کا موقع ملے گا تو میں آپ حضرات کے سامنے یہی سمجھاؤں گا کہ مصلحت کیا تھی۔ رب کائنات نے فرمایا بے شک نماز بے حیائی اور برائی کو روکتی ہے، نماز وہ عبادت ہے۔ مصطفیٰ نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ نماز کی عبادت و ریاضت ایسی عبادت ہے نماز، آپ ذوق و شوق کے ساتھ اس عبادت سے دل لگا کر دیکھیں، پھر آپ کی کیفیت کس انداز میں بدلے گی۔ مصطفیٰ فرماتے الصلاۃ معراج المومنین، مومنوں کی معراج یہ ہے کہ وہ نماز تک پہنچے۔ جب انسان نماز کی پابندی کرتا ہے قرب خدا حاصل ہو جاتا ہے۔